الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ ہم پھر سے حاضر ہیں درس تجوید القرآن میں. تو الحمدللہ ہم نے 3 صورتیں تجوید و قرات کے مطابق پڑھی. آج ہماری چوتھی صورت سورہ کوثر ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تجوید و قرات کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ہمارا کلمہ ہے انا، اور انا میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے اور حمزہ پر زیر ہے. تو بتایا تھا آپ کو کہ حرکت جو ہوتی ہے یعنی زیر زبر پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں. تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. اب نون جو ہے مشدد ہے، تو جب نون یا میم مشدد ہو یعنی نون اور میم پر اگر تشدید آ جاتی ہے تو نون اور میم میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ غنہ کر کے. تو غنہ جو آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں یا لغت میں، تو غنے کا معنی آتا ہے بھنبھناہٹ. کیا آتا ہے؟ بھنبھناہٹ. اور اصطلاح تجوید میں آتا ہے کہ نون اور میم کی آواز کو ناک میں لے جانا. کہاں لے جانا؟ ناک میں، جو ناک کا باسا ہے یہاں پر لے آنا، اور ایک الف کے برابر ٹھہر کے پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ ہاں، اخفا ایک ہوتا ہے اخفا اور ایک ہوتا ہے غنہ. تو غنے میں بھی ناک کے باسے میں آواز لے آتے ہیں اور اخفے میں بھی ناک کے باسے میں آواز لے آتے ہیں. غنہ اور اخفا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غنہ ادا کرتے ہیں تو نون اور میم ان دو میں غنہ ہوتا ہے. تو اگر نون میں ہم غنہ کر رہے ہیں تو زبان کو نون کے مخرج پر لگا کے رکھتے ہیں. میم پر اگر ہم غنہ کر رہے ہیں میم میں تو زبان کو میم کے مخرج پر، زبان یعنی میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہولڈ ہیں. کیا ہیں؟ دونوں ہولڈ. تو دونوں ہونٹوں کو چپکا کے رکھتے ہیں اور آواز ناک میں لے جاتے ہیں. نون کو ادا کرتے ہیں تو زبان کو نون کے مخرج پر روک کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اخفا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اخفا. جیسے ہم نون کا اخفا کر رہے ہیں، کیا کا؟ نون ساکن کا اخفا کر رہے ہیں. ہوتا ہے نون کا غنہ اور ایک ہوتا ہے نون ساکن کا اخفا. تو نون ساکن کا جب ہم اخفا کرتے ہیں تو زبان کو مخرج پر لگا کر روک کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ زبان کو مخرج سے ہٹا کر رکھتے ہیں. کیسے رکھتے ہیں؟ ہٹا کر. جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کا ہوا من اور یہ ہو گیا وہ کانا. کیا ہو گیا؟ کانا. تو اب ہم نون پر ہم جب اخفا کریں گے تو کہیں گے ماں. کیا کہیں گے؟ ماں کہیں گے. تو ماں جب کہہ رہے ہیں نا تو زبان کو ہم اس نون کے مخرج پر لگا نہیں رہے ہیں. نون کے مخرج پر، جو نون کا مخرج کیا ہے؟ سرا زبان تالو سے لگتا ہے نا، تو وہاں ہم اسے لگا نہیں رہے ہیں. اگر ہم اسے وہاں لگائیں گے تو پورا نون ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پورا نون ادا ہو جائے گا، یعنی نون کا اظہار ہو جائے گا. اگر ہم زبان کو ہٹا کے رکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اس میں اخفا ہو رہا ہے. اور اگر نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تب ہم زبان کو جو نون کا مخرج ہے وہاں پر لگا کر رکھتے ہیں اور ایک الف کے برابر رکتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر رکتے ہیں. اور اگر تشدید نہیں ہوتی ہے تو خالی لگاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، لگا کر اگر رکھتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں. اور اخفا کرتے ہیں تو زبان کو مخرج پر لگاتے ہی نہیں ہیں. جب اخفا نون ساکن کا اخفا کرتے ہیں، تنوین کا اخفا کرتے ہیں تو زبان کو مخرج سے لگاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہٹا کے رکھتے ہیں. جیسے ماں کانا، بیچ میں زبان لٹکی رہے گی. ماں کانا. کیسے؟ ماں کانا. اور جب ہم غنہ کر رہے ہیں تو زبان کو نون کے مخرج پہ لگا رہے ہیں. ان. کیسے؟ ان. نا. یہ صحیح نہیں ہے. کسی نے کہا نا تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زبان کو نون کے مخرج میں ٹکانا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اننا. کیسے؟ ٹھیک ہے. بات سمجھ لیا آپ نے؟ زبان کو نون کے مخرج پر لگا کر ایک الف کے برابر ٹھہر کر جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا مکمل غنہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اب نون پر الف بھی ہے تو ایک الف کھینچیں گے. کتنا؟ اننا. کیسے؟ ہاں، اننا. ٹھیک ہے. اب یہ الف جو تھا یہ حرف مد ہے. کیا ہے؟ حرف مد ہے، جسے مد اصلی بھی کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حرف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے. کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے. تو اس کی 2 صورتیں بتائی تھیں.
کہ اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں آ جائے، جیسے کہ یہ جیم الف زبر جا ہو گیا، یہ جیم کے بعد جو الف ہے یہ حرف مد ہے، پھر اس کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ اب یہ ایک ہی کلمے میں ہے. کون سے کلمے میں ہے؟ تو یہ جا ایک کلمہ ہے، تو جب ایک کلمے میں ہے تو اس پہ مد لگے گا، تو اسے کہیں گے مد متصل. کیا کہیں گے؟ مد متصل. ٹھیک ہے. اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے، جیسے کہ انا یہ ایک الگ کلمہ ہے اور اعطینا کا یہ ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب دوسرے کلمے میں آ رہا ہے حمزہ، تو ہم اسے کہیں گے مد متصل. کیا کہیں گے؟ مد منفصل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مد منفصل. ٹھیک ہے، یہ مد منفصل ہو گیا ہمارا، مد منفصل. یعنی حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، اور حمزہ ایک کلمے میں ہے تو مد متصل. مگر ان دونوں کی مقدار میں جو بتایا ہے کہ ان کے اندر توسط ہوتا ہے، اور توسط کی مقدار 2 2.5 یا 4 الف ہے. کتنی ہے؟ 2 2.5 یا 4 الف ہے. مگر جب یہ یعنی مد متصل مد منفصل ایک ہی آیت میں دونوں ہوں، کیا ہو؟ ایک ہی آیت کے اندر دونوں ہوں، تو مد متصل کو زیادہ کھینچیں گے اور مد منفصل کو کم کھینچیں گے. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ مد متصل کو زیادہ کھینچیں گے اور مد منفصل کو کم کھینچیں گے، کیونکہ مد متصل بڑا مانا گیا ہے اور مد منفصل چھوٹا مانا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مد منفصل ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انا. کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. پہلے غنہ کرنا ہے، ایک دم مد کو کھینچنے میں چلے جانا کہ ایک دم مد کو کھینچ دیا انا، ایسے نہیں، بلکہ پہلے ایک الف کے برابر ناک کے باسے میں آواز لے آ کے ٹھہریں گے. ان پھر بعد میں کہیں گے انا. کیسے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ اگلا کلمہ آپ کا اعطینا، تو حمزہ آ گیا اور حمزہ کے بعد پھر عین ہے، تو حمزہ کو عین میں ملا کر حمزہ کی تحقیق کرتے ہوئے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ پہلے حمزہ پھر عین. پھر طا گیا، تو طا کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگا کر ہم طا ادا کرتے ہیں، اور زبان کی جڑ کو بلند کر دیں اور زبان سے تالو کو ڈھانپ لیں، تو طا کی دونوں صفات استعلا اور اطباق بھی ادا ہو جاتی ہیں. پھر طا ہمارا مکمل ادا ہو جاتا ہے. طا کے بعد یا ہے، اور یا ساکن ہے اور یا سے پہلے زبر ہے، تو اسے یا لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی پڑ جائے گی. نون پہ کھڑا زبر ہے، تو نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے. کائے کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے. تو حروف مدہ وہی الف واو یا انہیں ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، تو اس کھڑے زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. تو کیسے پڑھ لیں گے؟ اعطینا. کیسے پڑھ لیں گے؟ اعطینا. ٹھیک ہے. اب کاف کو ہم لام میں ملا دیں گے. کاف کو کیا ملا دیں گے؟ لام میں. کل کیا پڑھیں گے؟ یہ ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ الف لام جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. تو آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، کائے میں سے آ جاتا ہے؟ حروف قمریہ میں سے، تو ہوتا ہے لام تعریف کا اظہار. تو کیا ہوتا ہے لام تعریف کا اظہار؟ مطلب لام جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. جیسے کہ الف لام کے بعد آپ کا یہ کاف آ گیا، تو یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. حروف قمریہ آپ کو یاد کرائے تھے، ابغی حجکا وخفا اقیمہ. تو حجکا ہے، حجکا میں کاف آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ حجکا جو بتایا تھا آپ کو حروف قمریہ یہ ہیں، غلط ہو جاتا ہے. یہ ابغی کیا ہے؟ ابغی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ حجکا وخفا، ٹھیک ہے، اور اقیمہ. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ یہ 14 حروف حروف قمریہ ہیں. اب اگر لام تعریف کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں تو لام تعریف پڑھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا. اور ان کے علاوہ جو باقی بچے اگر وہ آ جاتے ہیں تو لام تعریف نہیں پڑھا جاتا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے الحمد شریف میں آیا نا یوم الدین. کیا ہے؟ اب یہاں پہ الف لام ہے الدین میں. کیا ہے؟ الدین میں الف لام ہے نہیں. اب یہ یہاں پر تو الف لام جو ہے اس کا لام پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں پر الف لام کا لام نہیں پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ یہاں پر الف لام کے بعد کاف حروف
قمریہ میں سے ہے اور یہاں پر دال حروف شمسیہ میں سے ہے۔ ان کے نام رکھنے کی وجہ بھی دیکھیں مناسبت ہے۔ حروف قمریہ اس کا نام رکھا گیا اس لیے کہ جب چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو ستارے دکھائی دیتے ہیں، اور جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو ستارے نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب لام تعریف کے بعد یہ حروف قمریہ میں سے آ جاتے ہیں تو لام دکھائی دیتا ہے، اور جب حروف شمسیہ میں سے آتے ہیں تو لام چھپ جاتا ہے۔ یوم الدین نہیں پڑھیں گے بلکہ یوم الدین پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یوم الدین۔ کیا پڑھیں گے؟ یوم الدین۔ اس کو سمجھ لیا آپ نے کہ لام پڑھا جا رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ لام تعریف ادھر بھی ہے، لام تعریف ادھر بھی ہے، یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ حروف قمریہ آ گیا اور یہاں پر حروف شمسیہ آ گیا، تو اب اس میں کاف کو لام میں ملائیں گے اور لام کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اعطیناکل۔ ٹھیک ہے، اب کاف پہ زبر ہے، اس کے بعد واو ہے، تو اسے واو سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ واولین۔ کیا ہو گیا؟ تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، تو کیا بنے گا؟ کو۔ کیا بنے گا؟ پھر آگے سا گیا، سا پہ زبر ہے تو زبر کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، اور را پہ بھی زبر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ کوثرا۔ کیا؟ کوثرا، کوثرا۔ اور اگر ہم ٹھہر جاتے ہیں یہاں پر، اگر ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور اسے جزم کر دیتے ہیں تو پڑھیں گے کوثر۔ کیا پڑھیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب را پر زبر تھا تب را پر پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ آپ نے سیکھ لیا کہ را پر زبر ہو پیش ہو تو را پر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر را ساکن ہو گئی تب بھی را پر پڑھی جا رہی ہے، تب بھی را کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ پر پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس کا دوسرا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر پیش ہو تب بھی را پر پڑھی جاتی ہے۔ تب بھی را کیسے پڑھی جاتی ہے؟ پہلے اس پر زبر تھا تو اپنے حرکت کی وجہ سے پر پڑھی جا رہی تھی، اب را سے پہلے زبر ہے تو اس وجہ سے را پر پڑھ جا رہی ہے۔ تو را پر زبر پیش ہو تب بھی را پر پڑھتے ہیں، اور را سے پہلے زبر پیش ہو تب بھی را کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ پر پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ زبان کا اگلا حصہ اوپر اٹھاؤ اور اس کو کپ کپاتا ہوا رکھیں گے تب آپ کی مکمل را پر ہو جائے گی۔ کوثر۔ کیسے؟ کوثر۔ ٹھیک ہے، اب پوری پڑھ لیتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، یعنی پورے ایک ساتھ سے پڑھتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کوئی پڑھ کے سنانا چاہتا ہے؟ آؤ آپ دروازہ آپ سناؤ، خالی پڑھ کے سنا دو۔ پڑھو، بتاتے ہیں آپ کی کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہاں پر پہلے غنہ کریں گے پھر مت کریں گے، پہلے غنہ کریں گے پھر مت کریں گے۔ پڑھا صحیح ہے انہوں نے، بس را کے پر ہونے میں تھوڑی دقت ہے، تو زبان کا اگلا حصہ آپ اوپر اٹھائیں گے۔ کوثر، 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 سارو اوپر اٹھائیں گے، زبان کو اوپر اٹھائیں گے، زبان کو اوپر اٹھائیں گے۔ توجہ دیجیے۔